تو آئیے ہمارے اس مذاکرے کا صدارتی خطاب ہوگا جو پیش کریں گے محترم مولانا عبد القوی فلاحی صاحب، معاون سیکریٹری شعبہ امت کا تحفظ و ترقی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صدارتی خطاب پیش فرمائیں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران اور اس اجتماع عام میں شریک قابل احترام بھائیوں اور عفت مآب بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم ہمارے شرکائے مذاکرہ سے اسلامی معاشرے کی تعمیر اور اس میں سماج کے مختلف محاذوں پر مختلف افراد کا رول کیا ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں ان کے افکار و خیالات کو سن رہے تھے۔ معاشرے کی اسلامی بنیادوں پر تشکیل اور تعمیر، یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے۔ معاشرے جب جاہلی ہو جاتے ہیں تو فساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معاشرے میں جب منکرات کا فروغ ہوتا ہے اور اس کا بول بالا ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے یہ ہر طرح کی برائیوں، بدبختیوں اور بدنصیبیوں کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ ایسے معاشروں میں پھر اعمال کی خرابی کے نتیجے میں، کردار کے فساد کے نتیجے میں ایک تعفن اور ایک بدبو سی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بدبو ہوتی ہے اخلاقیات کی خرابی کی، وہ بدبو ہوتی ہے اعتقادات کے انحراف کی، اس کی خرابی کی، وہ بدبو ہوتی ہے اس معاشرے کے افراد کے کردار اور اس کردار کی خرابیوں کی، اور اس کے نتیجے میں انسان مقام انسانیت سے گر کر کے چوپایوں جیسی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ جب معاشرے اس کگار پر پہنچ جاتے ہیں، اس موڑ پر پہنچ جاتے ہیں، تو اس معاشرے کی تعبیر قرآن کی زبان میں یہ ہوتی ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ یہ معاشرہ اپنی خرابی کے نتیجے میں، اپنے فساد و بگاڑ کے نتیجے میں آگ کے گڑھے کے کنارے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ معاشرہ جو کہنے کو تو انسانی معاشرہ ہوتا ہے، وہ انسان جس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کرامت و شرافت بخشی ہے، لیکن اپنے کرتوت کی خرابی کی وجہ سے، اپنے اعمال کی بدی کی وجہ سے، اپنے کردار کے تعفن کی وجہ سے، اس کی سڑاند کی وجہ سے
انسان مقام انسانیت سے گر کر کے انہم الا کالانعام، وہ چوپایوں سے بدتر زندگی گزارتا ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا وہ ہو جاتا ہے۔ جب معاشرہ اس ڈگر پر پہنچتا ہے تو سابق میں تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ معاشرے کی نکیل کو وہ سنبھالے اور بگڑے ہوئے معاشرے اور معاشرے کے افراد کو پھر سے راہ راست پر وہ لے آئیں۔ یہ ٹھیک انبیاء کی بعثت کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب جو ہے زمین میں فساد پھیل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زمام کار کو تھامنے کے لیے، اس کی لگام کو تھامنے کے لیے اور معاشرے کو پھر راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ انبیاء کی بعثت، انبیاء کے بھیجے جانے کے مقاصد میں یہ بات قرآن مجید نے تکرار کے ساتھ بیان کی ہے کہ معاشرے کو ان بنیادوں پر جو الہی دین کی بنیادیں ہیں، خدائی نظام زندگی کی بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پر معاشرے کو استوار کرنے، اس کی تعمیر کرنے، معاشرے کے ایک ایک فرد کا کردار وہ کردار بنانے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور معاشرے کی اجتماعی زندگی کو اجتماعیت کے ان اصولوں پر ترتیب و تشکیل دینے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وضع کیے ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے وہ انسان جو راہ راست سے اور سچائی کی، اچھائی کی، خدا ترسی کی، خدا کی فرمانبرداری کی، اس کی تابعداری کی ڈگر سے، خدا کی وفاداری کی ڈگر سے انسان جب ہٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈگر پر پھر سے انسانیت کے قافلے کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے اسووں اور ان کے نمونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ یہ وہ قندیل ہے، یہ وہ روشنی کے مینار ہیں جس کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنی راہ کی تاریکیوں کو دور کر سکتے ہیں، معاشرے کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں، معاشرے کے تعفن اور وہاں کی جو ہے سڑان کو، وہاں کی خرابیوں کو دور کر سکتے ہیں، وہاں کے فساد کو تعمیر سے بدل سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے انبیائی مشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس مقصد سے بھیجا ہے۔ معاشرے کی تعمیر کے مختلف محاذ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی شخصیات تو ہمہ جہتی شخصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تھی، وہ ملٹی ڈائمینشنل کردار کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ سماج کے مختلف محاذوں پر سماج کے مختلف افراد کو اپنے رول کو پلے کرنا ہے۔ اسی حوالے سے ہم معاشرے کی تعمیر کے سلسلے میں اپنے کردار کو کہاں فٹ پاتے ہیں، ہم کس خانے میں ہیں، اس اعتبار سے اپنے کردار کو ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اس کردار کو وہاں پر ہم نبھانا چاہتے ہیں۔ معاشرہ بنتا ہے، اس کا بنیادی یونٹ ہمارا گھر ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں، نبوی اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں اس کو حصن کہا جاتا ہے۔ حصن یہ ہے جب ایک عورت عقد نکاح میں بندتی ہے تو اس کو المحسنہ کہا جاتا ہے، والمحسنات من النساء، 5واں پارہ جہاں سے آغاز ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حصن میں آ گئی ہے، اب نکاح کے حصن میں آ گئی ہے یہ قلعہ۔ اس قلعے کے یہ رائی اور رائیہ، حدیث میں جو کہا گیا ہے کلکم رائن وکلکم رائیت، کہ ایک مرد اور ایک عورت جو اس قلعے کے نگہبان ہے، اس کے پاسبان ہیں، اس قلعے کی ذمہ داری، اس قلعے میں پروان چڑھنے والی نسل کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ کل ان سے اس کے سلسلے میں باس پرس کی جانی ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ یہاں پر تمہیں اب اپنا یہ رول جو ہے پوری طرح سے متعین رکھنا ہے، آئیڈینٹیفائیڈ رکھنا ہے، جان کر کے رکھنا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے متعلقین کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے سلسلے میں بالکل بیدار رہنا ہے، بالکل بیدار رہنا ہے۔ اور اس ذمہ داری کو تم پر جو ہے فرض کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر عائد کیا ہے۔ یہ قلعہ جہاں پر کہ آ کر کے ایک عورت کی عزت و عصمت اس کو تحفظ ملتا ہے،
جہاں آ کر کے اس کے کردار کو تحفظ ملتا ہے، جہاں آ کر کے اس کو جو ہے اس کے ایمان کو، اس کے عقیدے کو، اس کے افکار کو، اس کے نظریات کو، اس کی تہذیب کو، اس کے تمدن کو اور اس کی سنسکرتی کو تحفظ ملتا ہے، یہ وہ قلعہ گھر ہے۔ یہ قلعہ سماج کا بنیادی یونٹ ہے۔ اس قلعے کی تعمیر اور اس قلعے کی ایکٹیویٹیز اور اس قلعے کے ذمہ دار وہ جب اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ نئی نسل جو وہاں سے کھڑی ہوگی، سماج کے لیے وہ بہترین افراد جو وہاں سے ڈھل کر، بن کر، سور کر نکلیں گے، تو پھر وہ افراد اپنے رول کو معاشرے میں بہتر طریقے پر ادا کر پائیں گے۔ وہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ اسماعیل آداب فرزندی کسی خانقاہ سے، کسی مدرسے سے یا کسی مکتب سے نہیں سیکھتے ہیں، بلکہ یہ آدابی فرزندی جو ہے اس قلعے کے ان نگہبانوں کی بہتر تربیت کے نتیجے میں، ان کے کردار سازی کی طرف متوجہ ہونے کے نتیجے میں، ان کی ایمانیات کو، ان کی اخلاقیات کو بنانے کی طرف ان کی توجہ کے نتیجے میں یہ کردار ڈھل کر کے نکلتے ہیں۔ تو اس طرف ہم کو توجہ دینی ہوگی۔ یہ آج گھر کا جو ہمارا یونٹ ہے یہ انٹیکٹ ہے، یہ انٹیکٹ ہے بھی۔ اس وقت گھر میں آ کر کے کوئی ہم کو اپنی نئی نسل کی تربیت سے نہیں روک سکتا ہے۔ نئی نسل کے اندر اسلامیت کو پیدا کرنے، اسلامی افکار و خیالات اور اسلامی کردار کو پروان چڑھانے سے کوئی ایجنسی نہیں روکتی ہے، کوئی حکومت نہیں روکتی ہے، کوئی جو ہے سیفرن فورس آ کر کے وہاں دخل نہیں دے سکتا ہے۔ وہاں ہم ہیں، وہ ہم اس کے رائی ہے، وہ ہماری رعایا ہے۔ ہم کن خطوط پر ان کو پروان چڑھاتے ہیں یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے سلسلے میں پھر ہمارا اپنا پرفارمنس کیا ہے، ہمارا اپنا کردار کیا ہے، اس کی طرف ہم کو توجہ دینی ہوگی۔ آج معاشرہ جس طرح کا معاشرہ ہے، اس کا تعلیم کا اور اس کا تربیت کا جو کچھ نظام ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے تعلیم کا نظام یہ انسان کے اندر انسانیت کو پیدا کرے گا، لیکن افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ یہ آج ہمارے افکار و نظریات کی قتل گاہیں بن گئی ہے۔ ہمارے نئی نسل کے اندر جو ہے جس طرح کے عناصر اب تعلیم کے حوالے سے، تعلیمی نصاب کے حوالے سے، اس کے کریکولم کے حوالے سے، اس کے کنٹینٹ کے حوالے سے جو چیزیں راسخ کر دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے ہے، اس پر گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ وہاں جو ہے اب ہمارے دین و ایمان کو، ہمارے افکار و نظریات کو، ہمارے عقیدے کو جو ہے وہاں پر اب اس کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اب رخ سیلاب کا دوسری طرف ہے، وہ جو ہے سیفرنائزیشن کی طرف ہے، وہ بھگوا کرن کی طرف ہے، وہ ہمارے افکار و خیالات کو اور ہمارے عقائد کو، ہماری نئی نسل کے عقیدوں کو بگاڑ دینے کی طرف ہے۔ ہم کو گھر کا یہ جو یونٹ ہے، گھر کے اس یونٹ کو مستحکم کرنا ہوگا، اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہوگا، اور یہاں پر اپنی نئی نسل کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ اس اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے سمجھ کر کے جو ہے نبھانا ہوگا۔ اس میں ماں باپ کا جو رول ہے وہ رول جو ہے پلے کرنا ہوگا۔ مَا نَهِلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین تحفہ جو اپنے والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ جو ہے ان کا کریئر نہیں ہے، ان کو جو ہے کسی دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر پہنچا دینا صرف یہ نہیں ہے، بلکہ ان کی لیے والدین کی طرف سے جو بہترین گفٹ ہے، جو بہترین تحفہ ہے وہ ان کی کردار سازی ہے، وہ ان کی کردار سازی ہے۔ ورنہ تعلیم کے اس حساب سے گزر کر کے بچے جب تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں تو جا کر کے دیکھیں آپ اولڈ ایج ہوم میں وہ اپنے والدین کو جو ہے پھر ان کے لیے بوجھ لگنے لگتے ہیں، وہاں بھی جا دیتے ہیں، وہاں بھی جا دیتے ہیں۔ تو تعلیم نے ان کے اندر جوہر انسانیت نہیں پیدا کیا، اور وہ گھرانوں نے جو ہے صرف اس تعلیم پر، اس تعلیمی نظام پر جو ہے ریلائی کیا، اس پر اعتماد کیا، اس پر بھروسہ کیا اور اس کے حوالے اپنی نئی نسل کو کی، تو اس کے نتیجے میں جو ہے جو کچھ اس کے اثرات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کرپٹ بیوروکریٹس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سب بڑے بڑے جو ہے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز جو بڑی دھاندلیاں کرتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے جو ہے بزنس کے چغادری جو یہاں پر پورے ملک میں لوٹ کھسوٹ جنہوں نے مچا کر کے رکھی ہے،
یہ اسی تعلیمی نظام کے پروردہ اور اسی تعلیمی نظام کے جو ہے پڑھے ہوئے اور اس کے فارغ التحصیل ہے. یہ کوئی انگوٹا چھاپ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ بڑے لٹریٹ ہے، یہ بڑے کوالیفائیڈ ہے، یہ بڑے لرنیڈ ہے، بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ کردار نہیں ہے. تو کردار ملے گا، اخلاق ملے گا، ایمانیات ملے گی، تو وہ جو ہے ملے گا گھر سے، اور گھر کی طرف ہم کو توجہ دینی پڑے گی. آج ہم اپنی نئی نسل کے سلسلے میں بڑے شاکی ہیں، بڑی شکایت ہم کرتے ہیں. ہم کو شکوہ کرنے کا حق شاید نہیں بنتا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس قلعے میں اپنی نئی نسل کی طرف توجہ دی ہوتی، اس کی طرف توجہ دی ہوتی اور ان کے اندر جو ہے جوہر ایمان کو، جوہر اخلاق کو پروان چڑھانے کی طرف توجہ دی ہوتی، تو شاید اس طرح کی کیفیات سے آج ہم نہیں گزر رہے ہوتے. تو ہم کو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی. معلم کا کردار، اس کردار کے حوالے سے کیا کہا جائے؟ جب خداوند قدوس اپنے مشن کے لیے جن بندوں کو جو ہے پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کرتا ہے، ان کو یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو معلم بنایا ہے. اس کردار کی معراج اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا تقدس، اس کا ہولینس اور اس کی پوترتا اس کردار کی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے اس کو جو ہے متبادل لفظ کے طور پر، متبادل اصطلاح کے طور پر نبی کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم. انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے. تو معلمی کا کردار، معلم ہونے کا کردار آج یہ ایک پروفیشن بن گیا ہے، لیکن یہ پروفیشن نہیں ہے، یہ مشن ہے. پروفیشن نہیں ہے، مشن ہے. اس مشن کے سلسلے میں جب اس مشن کا علمبردار، جب اس مشن کا ذمہ دار اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس مشن کے ذریعے سے جو ہے وہ بڑے بڑے ائمہ اور مجتہدین گھڑ کر کے معاشرے کو عطا کرتا ہے، کردار ڈھال کر کے وہ جو ہے عطا کرتا ہے. آپ دیکھیں سب، یہ ہماری مثال لے لے. جب یہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، جب دارالعلوم دیوبند میں معلم کے کردار کو انہوں نے نبھایا تو بڑی قسم و پرسی کے ساتھ اس کا جو ہے آغاز کیا گیا. لیکن پھر یہ شجر کیسے شجر سایہ دار بنا، اور ایک درخت کے نیچے 3 لوگوں کو بیٹھ کر کے کی جانے والی ایک معلم کی یہ کوشش، یہ کیسی ثمردار کوشش بنی، کیسی پھلدار درخت میں تبدیل ہوا. آپ دیکھیں آپ پوری دنیا میں اس کے اثرات، اس کی منفعتیں، اس معلم کے کردار نے جو کچھ انقلاب پیدا کیا اس کو آپ دور تک کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسا کردار یہ ہے. آپ دنیا کے انقلابات کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ دنیا کے عظیم اسلامی تحریکات کے روح رواں جو بنیادی طور پر جنہوں نے اس کے پشت پر کام کیا، وہ ابتدائی طور پر وہ لوگ تھے جو معلم تھے. آپ حسن البنا کو اٹھا کر کے دیکھیں، وہ وہاں مصر کے دیہات کے ایک مکتب میں معلم تھے، لیکن اس حسن البنا نے جب ایک نئی نسل کھڑی کی اپنے افکار، اسلامی افکار کی بنیاد پر، جب ایک نئی نسل کھڑی کی، وہ نئی نسل اسلام اور اسلام کے جذبات سے، اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین پر غالب کر دینے کے جذبوں سے جس طرح سے سرشار ہے، جس طرح سے جو ہے اس بنیادوں پر اس نسل کی تعمیر اور تشکیل کی گئی ہے، ان کا کردار کو جو ہے دیکھا جا سکتا ہے. تو اس کے پیچھے حسن البنا کا کردار تھا. تعلیم کے شعبے سے وابستہ سید قطب تھے جنہوں نے جو ہے اس کو کھڑا کیا ہے. آپ دیکھیں جس طرح آپ دیکھیں گے تو وہ کہیں ہیں. اسی طرح سے آپ سوڈان کی اسلامی تحریک کو دیکھیں اور اسلامی تحریکات کو دیکھیں تو معلم ہیں جو ان کرداروں کو ادا کرنے کے نتیجے میں، اپنے کرداروں کو ادا کرنے کے نتیجے میں بڑی بڑی اسلامی تحریکات انہوں نے کھڑی کی ہے. ہم کو اپنے کردار کو سمجھنا ہوگا. ہم معاشرے کی تعمیر کا خواب نہیں دیکھ سکتے اس سے معلم کو بازو رکھ کر کے، معلم کا کردار کو اس سے مائنس کر کے. معلم کا کردار اس میں بڑا اہم کردار ہے. اس حوالے سے معلم کو اپنے کردار کے حوالے سے بڑی جو ہے سترکتا، بڑی بیداری اور بہت اویئر اس کو ہونا پڑے گا. اور اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رکھنی پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کل وہ بھی مسئول ہوگا، پوچھا جائے گا اس سے بھی.
جو نسل اس کے حوالے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کے جو ہے طور پر دی گئی تھی، اس نسل کے حوالے سے اس جو ہے پوچھا جائے گا۔ پھر ایک محاذ وہ محاذ ہے جہاں پر ہمارے صاحبان افتاء و ارشاد اور کتاب و سنت کے جو ہے واقف کاران علماء اکرام، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث کہا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ انبیاء اپنی میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں، علم چھوڑتے ہیں۔ جو انبیائی علم کے چراغوں کو اپنے سینوں میں روشن کیے ہوئے ہیں، جو انبیاء کے وارث بنا کر کے میدان میں لائے گئے ہیں، جن کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کے معاملے میں ان کا مقام منفرد اور ممتاز مقام ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اہل علم کے درجے ان لوگوں کے مقابلے میں بلند کرتے ہیں جن کو جو ہے علم کے زیور سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین ہونے، آراستہ اور پیراستہ ہونے کا جن کو موقع نہیں ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کے عالمین علماء اکرام، ان کا کردار بڑا اہم کردار ہے۔ ان کی کریڈیبلٹی، ان کی وشوسنیتیا اور ان کا سماج میں اعتبار و اعتماد، آپ جو ہے اس کا آج بھی وہ بھرم پوری طرح سے قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور ہم یہ بات آگے بڑھ کر کے کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تو معاشرے کی تعمیر کے لیے کتاب اور نبی کے کمبینیشن کو رکھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کمبینیشن جو ہے کتاب اور علماء اکرام کو کمبینیشن ہے، کتاب اور علماء اکرام کو کمبینیشن ہے۔ یہ جو ہے ہم کو اپنے ساتھ دے رکھنا ہوگا۔ یہ صاحبان کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے علوم کتاب، علوم نبوت سے، علم اپنی کتاب کے علم سے ان کے سینوں کو منور کیا ہے، تو ان کا بڑا مقام ہے۔ اس اعتبار سے اس مقام کے مقام اعتبار ہونے کا، اس کا جو کریڈٹ سماج میں ہے، اس کا جو بھروسہ سماج میں ہے، ممبر و محراب سے جو بات نکلتی ہے، مفتی صاحب جو بات کہتے ہیں، کوئی عالم دین جو بات کہتا ہے، کوئی امام جو بات کہتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں لوگ قیل قال نہیں کرتے، لوگ جو ہے اس کو مانتے ہیں، ممبر سے کہی جانے والی بات کو لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ تو معاشرے کی تعمیر میں ان کا رول بڑا کی رول ہے، بڑا اہم رول ہے، بڑا کلیدی رول علماء اکرام کا رول ہے۔ اس کو آپ کو جو ہے دیکھنا ہوگا، اس کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ ان کو جو ہے دین کے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سرفراز کیا ہے، تو دین کی بنیادوں پر معاشرے کی تعمیر، یہ ذمہ داری علماء اکرام کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا۔ علماء، عالم دین جو ہے عالم مسلک صرف نہیں ہوتا ہے، کہ ٹریجڈی آج یہ ہوئی ہے کہ آج ہمارا سماج اور ہمارے سماج کے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو انبیاء کے کردار کا وارث بنا کر کے جو ہے کھڑا کیا ہے، ان کے کردار کو بڑی جو ہے چابک دستی کے ساتھ، بڑی چترتا کے ساتھ اس کو جو ہے محدود کر دیا گیا، اور یہ علماء اکرام جو ہے اب یہ کسی اپنے جو ہے نقطۂ نظر، اپنے طرز فکر، اپنے مسلک اور اپنے جو ہے اس کے ترجمان بن کر کے رہ گئے، حالانکہ یہ دین کے ترجمان ہیں۔ دین ایک کل ہے، یہ کل ہر جگہ ہے، یہ ہر شعبہ زندگی میں ہے، ہر شعبہ زندگی سے متعلق اس کی رہنمائی ہے۔ تو اس کردار کو علماء اکرام، اس حوالے سے علماء اکرام کو ادا کرنا، اور اس کے اعتبار سے علماء اکرام جب یہ کردار ادا کریں گے اور کر رہے ہیں الحمدللہ، تو وہ اس سے جو معاشرے کی تعمیر کا جو نقشہ بنے گا، تشکیل اور معاشرے کی اصلاح کا جو نقشہ بنے گا، اس کو جو ہے وہ اعتبار حاصل ہوگا، جو اعتبار قرآن و سنت جو ہے اس کو عطا کرتے ہیں۔ کوئی عام آدمی کھڑا ہو کر کے کوئی بات کہے، اور کوئی جو ہے صاحب سند آدمی کوئی بات کہے، کسی مدرسے اور کسی دارالعلوم سے باضابطہ جس سے قرآن و سنت کے علوم کی تحصیل کی ہے، وہ کوئی بات کہے، دونوں کی کریڈٹ کا فرق جو ہے معاشرہ بھی سمجھتا ہے، اور اس کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو ہم کو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی، ہم کو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ تاجر، تجارت کے محاذ پر ہم نے جو ہے دیکھا، مولانا محترم نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے حکمت عملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو التاجر الامین الصدوق کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اور ایسا تاجر، صادق، امین، ایسا تاجر جس کے اس کردار کا گواہ پورا معاشرہ ہے،
ظاہر ہے کہ معاشرہ جب جو ہے ایک تاجر کی امانت و دیانت کا گواہ ہو اور اس کی زبان سے معاشرے میں جب کوئی بات جائے تو پھر اس بات کی کریڈٹ، اس بات کا جو ہے اعتماد، اس کا ہم جو ہے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اہم ہوگی۔ خود معاشرہ جب یہ بات کہتا ہے کہ یہ امانت دار ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منصوبہ بندی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ وہاں تو وہ جو ہے ہم سیرت کے حوالے سے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طے شدہ اسٹریٹجی میں یہ بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت تاجر معاشرے میں جو ہے پیش کیا جائے، اور بحیثیت تاجر وہ سماج جو کاروباری سماج ہے، معاملات کی حیثیت سے وہ اپنے نبی کا جو ہے کردار اس کے سامنے پورا ایک کھلی کتاب کی طرح سے ہو، کھلی کتاب کی طرح سے ہو۔ تو تاجر حضرات تجارت کے محاذ پر یہ جو ہے اپنے کردار کے ذریعے سے جو گواہی وہ دیں گے، وہ گواہی بڑی معتبر گواہی ہوگی، بڑی معتبر گواہی ہوگی۔ بدقسمتی سے آج جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ عبادات جو ایک تہائی ہے اس کی طرف تو ہماری توجہ ہے، لیکن باقی کا جو حصہ ہے معاملات کا، نہ معاشرتی معاملات میں ہم فیئر ہے، نہ ہم بین الانسانی معاملات میں ہم فیئر ہے، نہ ہم تجارت کے معاملات میں ہم فیئر ہے۔ ہم وہاں پر ہم نے جو ہے بہت ساری نکلنے کی راہ فرار جو ہے وہ نکال لیے ہیں، اور اس میں ہم جو ہے پھر اپنے کردار کو وہ کردار نہیں نبھا پاتے جو کردار ایک مومنانہ کردار ہونا چاہیے، ایک تاجر مومن التاجر الامین الصدوق کا کردار ہونا چاہیے، مومن سچا امانت دار تاجر اس کا کردار ہونا چاہیے۔ کتنے راستے ہیں جو سماج میں جو ہے تجارت پیشہ افراد نے جو ہے وہ نکال لیے اپنی تجارتوں کو فروغ دینے کے لحاظ سے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، خلاف واقعہ بات بیان کرنا، زبردستی کی جو ہے مارکیٹ میں نیڈ کریٹ کرنا، کنزیومرزم لوگوں کے اندر جو ہے چیزوں کو لے کر کے ان کے اندر لالچ کو پروان چڑھانا، اور اس کے ذریعے سے پھر اپنی چیزوں کو پروان چڑھانا، پھر دنیا بھر کی نئی نئی چیزیں، یہ ایم بی ایز جس طرح سے جو ہے ٹیکنیشین کو سکھائی جاتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے چونے کو سونا بنا کر کے بیچا جا سکتا ہے، کس طرح سے جو ہے کھوٹے کو کھرا ثابت کیا جا سکتا ہے، یہ جو ہے آج معاشرے میں یہ چیز پوری طرح سے جو ہے تجارت پیشہ افراد اس کی زد میں ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ پھر ہم کیا کردار ادا کریں گے؟ میں اگر اپنی دکان پر اپنے کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر کے جھوٹ بولتا ہوں، بے ایمانی کرتا ہوں، وعدہ خلافی کرتا ہوں، دھوکہ دھڑی کرتا ہوں، چیٹنگ کرتا ہوں، قول و قرار کا پابند نہیں ہوں، میں مال جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کوالٹی کا نہیں رکھتا ہوں، میں ملاوٹ کرتا ہوں، میں اس طرح کی بہت ساری جو ہے کاروباری خرابیوں کا جو ہے شکار ہوں، اور اس کے ساتھ میں لے کر کے کھڑا ہوں اسلام کا پیغام امن، کون سنے گا صاحب؟ اسلام کے پیغام عدل کو، اسلام کے سچائی کے پیغام کو میں جو ہے زبان سے کہتا ہوں، لیکن میری اپنی زندگی میں وہ عملی طور پر نہ ہو، کون سنے گا؟ ہم کو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی، ہم کو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہم کس طرح سے اس کردار کو جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے مصلحین سماجی سطح کے ہو یا ہمارے قائدین سیاسی سطح کے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بندہ مومن کو ہر اعتبار سے جو ہے ایک آئیڈیل کردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کیا ہمارے سماجی اور سیاسی مصلحین اور اس کی جو ہے رہنما بھی وہ اپنے کردار کے سلسلے میں اس بات کی طمانینت، اطمینان اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ وہ کردار مومنانہ کردار ہے؟ قطع نہیں کر سکتے۔ ہم نے جس طرح کا جو ہے رب رنگ ڈھنگ اختیار کر رکھا ہے اپنی زندگی کے سارے معاملات میں، تو وہاں پر کہیں نہ کہیں جو ہے ہم سے اس سلسلے میں بڑا تسامح ہے، بڑی بھول ہم کر رہے ہیں۔ بہت ہم وہ اسباق جو ایک بندہ مومن کو جس محاذ پر وہ ہے، جس ایکٹیویٹی میں وہ ہے، جس سرگرمی میں وہ ہے، جس پوزیشن میں وہ ہے، وہاں پر جو اس کو یاد رکھنا چاہیے وہ اگر نہیں یاد رکھ رہا ہے اور اس کے برخلاف کردار کو اس نے اختیار کر رکھا ہے، تو آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کتنا ہم ڈیمیج کرتے ہیں اسلامی معاشرے کی تعمیر کے خواب کو، اس کو ہم ڈیمیج کرتے ہیں، اس کی زد
صرف میرے گھر پر نہیں پڑتی ہے کہ عبدالقوی جو ہے اس کے گھر پر اس کی عزت پڑے گی اور اس کے بیٹیوں کے اور بچوں کے رشتے متاثر ہو گئے اگر یہ بد کردار ہوگا. نہیں، اس کی عزت اس کے دین پر پڑے گی، اس کے اسلام پر پڑے گی، اس کے افکار پر پڑے گی، اس کے نظریات پر پڑے گی. ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے کردار سے اپنے دین کو کس اعتبار سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، دین کی کیسی ہم نمائندگی کر رہے ہیں. ہم کو اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا ہوگا اور اس اعتبار سے لوگوں کو بتانا ہوگا. آج ہم جو ہے جب یہ بات کہتے ہیں تو ہمیں بڑی نزاکت اس کے اندر، بڑی اہمیت اس کی بھی ہے کہ اسلامی معاشرے کی تعمیر آج ہو، کیونکہ معاشرہ جس طرح سے جہل کا اور فساد کا شکار آج ہو گیا ہے، جس طرح سے کفر و شرک نے اپنی پوری خونی پنجوں کو اس کے اوپر اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اور جس طرح سے اخلاقیات کے بحران نے پورے معاشرے کو جو ہے فساد سے بھر دیا ہے، اللہ کی بغاوت سے اور سرکشی سے پورا معاشرہ اس وقت جس طرح سے بھر گیا ہے، تو یہ جو ہے اس بات کا متقاضی ہے کہ اس معاشرے کی تعمیر کا خواب لے کر کے چلنے والے لوگ جو ہے یہ وار فوٹنگ پر، جنگی پیمانے پر اس معاشرے کی اصلاح کا کام کریں، ورنہ اس معاشرے کے وہ سارے اثرات بد یہ ہمارے گھروں میں داخل ہونا شروع ہو گئے، ہماری نئی نسل میں، ہمارے افراد میں، ہمارے مردوں میں، ہمارے عورتوں میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اور میں اس بات پر اپنی اس کو ختم کروں گا کہ کیف انتم، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہ کیف انتم اذا طغى نساؤکم وفسد شبانکم وترکتم جہادکم فی سبیل اللہ. قالوا او کائن ذلك یا رسول اللہ؟ قال والذی نفس محمد بیدی اشد منه سیکون. قالوا وما اشد منه یا رسول اللہ؟ قال اذا جعلتم المعروف منکرا والمنکر معروفا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کا تصور تو کرو، سوچو تو صحیح، جب تمہاری درگت یہ ہو جائے گی کہ جب تمہاری عورتیں جو ہے بگاڑ کا شکار ہو جائے گی، تمہاری نئی نسل آوارہ ہو جائے گی، بد کردار اور بدقماش ہو جائے گی، اور تم اللہ کی راہ کی کوششوں سے تھک کر کے بیٹھ جاؤ گے، اللہ کی راہ کی تم کوششیں نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہوگا کہ ہماری یہ پاک باز، یہ عفت مآب، یہ عزت مآب عورتیں یہ جو ہے بگاڑ کا شکار ہو جائے؟ ہماری یہ نئی نسل جنہوں نے جو ہے یہ اسلامی مملکت کو کھڑا کیا ہے، اسلامی معاشرے کو کھڑا کیا ہے، اس کے کھڑے کیے جانے میں جہاں معاذ و معوذ کا خون ہے، جہاں رافع اور سمرہ کے قربانیاں ہیں، جہاں حمزہ اور خالد کے جو ہے شہادتیں ہیں، کیا یہ بھی جو ہے بگاڑ کا شکار ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اس سے زیادہ بدتر صورتحال پیدا ہو جائیں گی. صحابہ نے حیران ہو کر کے پوچھا کہ اس سے زیادہ بدتر صورتحال ہے اللہ کے رسول اور کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا جعلتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، جب جو بھلائی ہے وہ برائی بن جائیں گی اور برائی جو ہے وہ اچھائی بن جائیں گی، تب یہ صورت حالات پیدا ہو جائے گی. جب تم برائیوں کا حکم دینے لگو گے، بھلائیوں سے روکنے لگو گے، پوری طویل حدیث ہے، ابواب فتن ترمذی میں مذکور ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سچویشن پیدا ہو جائے گی. آج رک کر کے غور کریں کہ کیا آج برائیاں ہمارے نزدیک بھلائیاں نہیں بن گئی ہیں؟ کیا آج برائیوں کے سلسلے میں جو نفرت اور اس سے جو اعراض، اس سے جو پرہیز ہم کو ہونا چاہیے، گھر کے محاذ پر، تجارت کے محاذ پر، مسجد کے محاذ پر، بازار کے محاذ پر، کاروبار کے محاذ پر، تعلقات کے محاذ پر، تجارت کے محاذ پر، کیا جو ہے وہاں پر ان برائیوں کے سلسلے میں وہ احتیاط ہے؟ کیا ہماری مجلسوں، محفلوں، مسجدوں، اجتماعات میں ہم جو ہے اسلامی آداب، اسلامی کردار اس کو ملحوظ رکھ پاتے ہیں؟ کیا ہمارے گھرانوں میں اسلامی کردار ہے؟ کیا ہماری اجتماعی ایکٹیویٹیز میں اسلامی کردار ہے؟ ہم کو دیکھنا پڑے گا، ہم کو اس کا جائزہ لینا پڑے گا. اور نہ صرف یہ کہ اسلامی کردار نہیں ہے، بلکہ جو کردار ہم اختیار کیا ہے اس کردار کے برے ہونے، اس کے بدی ہونے، اس کے منکر ہونے کا احساس بھی شاید ہم کو باقی ہے کہ نہیں ہے، ہم کو غور کرنا ہوگا. دیکھ لیں آپ ایک آدھ چیز مثال دے کر کے دیکھ لیں. آپ اپنے نوشا کو دیکھ لیں، جب وہ جو ہے نوشین کو لے جاتا ہے بڑے شہروں میں، دلہن کو جب رخصت کر کے لے جاتے ہیں تو اس وقت
جس کام کو مسنون بتایا گیا اس کام کے نام پر جس طرح کا کردار ادا کیا جاتا ہے شادیوں کے موقع پر، آپ دیکھ لیں اس کو، کیا وہ جو ہے برائی نہیں بلکہ برائی ہونے کا تصور ختم ہو کر کے رہ گیا ہے، برائی ہونے کا تصور ختم ہو کر کے رہ گیا ہے۔ بڑے بڑے شاہراہوں پر ہماری نوجوان نسل جس طرح سے برتھ ڈیز منا رہی ہے آج کل، جس طرح سے ویلنٹائن ڈیز منا رہی ہے، جس طرح سے فرینڈشپ ڈیز منا رہی ہے، یہ نئی نسل جس طرح کے کردار کا شکار ہے، ہمارے افراد جس طرح کے کردار کا شکار ہے، ہم اس کو دیکھیں۔ ہم ایک دن پہلے ایک رقہ میرے پاس آیا تو اس رقے کی قیمت اندازاً میرا ایسا اندازہ ہے کہ وہ 250 روپے ہوگی کم سے کم، 250 روپے کا ایک رقہ۔ جو لوگ چھاپتے ہوں وہ کس منہ سے کہیں گے کہ وہ نکاح بابرکت نکاح ہے جو اپنے انجام دہی کے پروسیس اور اپنے اخراجات کے لحاظ سے بہت سستا ہو، بہت ہلکا ہو، بہت ایزی ہو۔ ہم کو اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ برائی کے برائی ہونے کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ رشوت ستانی دارالحرب بول کر کے جاری ہے، سود کی معیشت میں ہم گرفتار ہیں، کاروباری بددیانتیاں یہ ہم سے جاری ہے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کے معاملات فیملی کورٹس میں جس طرح سے ہم لے جا کر کے جو ہے اس کو وہاں سے حل کرانا چاہتے ہیں 498 کے ذریعے سے اور 125 کے ذریعے سے، ڈومیسٹک وائلنس کے جو ہے دفعات کے ذریعے سے، اور ٹرپل طلاق یہ ہتھیار ہی مل گیا۔ اب ہم بڑا واویلا کر رہے تھے اس کے اوپر، لیکن آج دارالقضاء سے میں وابستہ ہوں، میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں جس میں یہ دھمکایا جاتا ہے کہ یہ کرو نہیں تو ہم ٹرپل طلاق کا جو ہے مقدمہ کر دیں گے۔ ہم ہیں، ہم کو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ برائی کے برائی ہونے کا تصور جو ہے اس کو ہمارے اندر بیدار کرنا پڑے گا۔ ہمیں جو ہے معروف کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، اسلامی کردار کی طرف لانا پڑے گا۔ اس طرف ہم جب ہر جس محاذ پر ہمیں اس محاذ پر توجہ دے کر کے جب معاشرے کی تعمیر کی کوشش کریں گے، معاشرے کی تعمیر فرد کے کردار کی تعمیر سے ہوگی۔ ایک ایک فرد کے کردار کو تعمیر کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ ایک ایک فرد کے کردار کی تعمیر، اس کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ یہ کام گھر میں ہوگا، یہ کام منبر و محراب سے ہوگا، یہ کام جو ہے دینی سرگرمیوں کے ذریعے سے ہوگا، دینی جماعتوں کے ذریعے سے ہوگا، اور اس کے ذریعے سے ہم کو کرنا ہوگا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس پر غور و فکر کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔